سے تمسخر نہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن عزیز فرقان حمید سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور 12 اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں، ان قریب ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے در حقیقت وہ ان سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق مت اڑایا کریں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برے القاب سے پکارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے ایسے کاموں سے توبہ نہ کی ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والو، اکثر گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگے رہو، ایک دوسرے کی چغلی مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس بات کو یقیناً ناپسند کرو گے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ قرآن عزیز ہماری رہنما کتاب ہے، اس کے اندر ہمیں بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں، کئی برے کاموں سے روکا گیا ہے۔ ایسی باتیں جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن کو ہم اگنور کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ باتیں بہت بری ہیں۔ اسی لیے اتنی معزز کتاب، مقرب کتاب قرآن عزیز کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ یہ جو میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ ایسی معاشرے کی برائیاں ہیں جن کو ہم اگنور کر جاتے ہیں، جن کو ہم بھلا دیتے ہیں، جن کا ہم خیال نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ہاں چونکہ یہ باتیں بہت بری ہیں، معاشرے کے اندر ان سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ہمیں ان بری عادتوں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں۔ ایسا ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے جو مذاق اڑانے والے ہیں بہتر ہو، کیونکہ بہتر کو اللہ جانتا ہے۔
اللہ عالم الغیب ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، کون بہتر ہے کون نہیں بہتر، اس بات کا بخوبی اللہ کو علم ہے۔ تو پہلی بات جس سے منع کیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اور دوسری بات وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ۔ لامازہ یلمز لمز، اس کے بہت سے میں نے ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں، کسی کو مذاق سے مارنا، کسی پر عیب لگانا، خفی کلام کے ساتھ کسی کو آنکھ مارنا، کسی کو مذاقاً دھکا دے دینا، مذاق میں کسی کی توہین کرنا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، یہ سب لمز میں آ جاتا ہے۔ کسی بھی صورت میں انسان کی تحقیر کرنا یہ لمز کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے اس بات سے منع کیا، تلمزوا انفسکم، کسی پر عیب مت لگاؤ۔ اور تیسری بات جس سے منع کیا گیا ہے، برے القاب سے مت پکارنا۔ برا لقب، کسی کو گدھا کہہ دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا، اس کو اس کے برے نام سے پکارنا، تو اس بات سے بھی منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد غیبت اور چغلی سے منع کیا گیا، کسی ٹوہ میں لگے رہنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ 5 یا 6 برائیاں جو معاشرے کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ان سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم تو ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم تو ان کو اگنور کر جاتے ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں کرتے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ جب تک اس سوال کا جواب ہمارے ذہنوں میں نہیں سمائے گا، یہ بات ہمارے دلوں دماغ میں داخل نہیں ہوگی، ہم ان باتوں کو معمولی ہی سمجھتا رہیں گے اور ان سے پرہیز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بری عادتوں سے کیوں منع کیا۔ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا کیا، اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، جنگل اگائے، درخت اگائے، پرند پیدا کیے، چرند پیدا کیے، سمندر کے اندر مچھلیاں پیدا کی، اتنے بڑے سمندر و دریا پیدا کیے۔ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا اور کن کہہ کر بنایا، کن کہا اور وہ چیز وجود میں آ گئی۔ لیکن جب بندے کو بنانے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ چاہتا اسے بھی کن کہہ کر پیدا کر سکتا تھا، لیکن یاد رکھیے بندے کو بنانے کی جب باری آئی، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا جاتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے انس ہو جاتا ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے لیے گھروندا بناتا ہے، ریت پر بیٹھ کر، مٹی پر بیٹھ کر وہ گھروندا بناتا ہے، حالانکہ وہ عارضی طور پر ہوتا ہے، لیکن کوئی دوسرا بچہ اسے گرانے کی کوشش کرے تو وہ اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ اپنے لیے بنایا، حالانکہ وہ اس سے کھیل رہا ہے۔ ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے، 4 مہینے لگا کے، 6 مہینے لگا کے، سال لگا کے وہ اپنا گھر مکمل کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ایک اینٹ بھی اس کی اکھاڑنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا سر پھوڑ دیتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے اپنا گھر بنایا اور تم اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہو۔ نہیں گرانے دے گا، اس نے بڑی محنت کی۔ دنیا میں آنے کے لیے والدین ایک ذریعہ بنے، دنیا میں آنے کے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو ماں باپ صرف ایک ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اس ذریعے کی وجہ سے ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہو جاتا ہے، باپ کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہو جاتا ہے۔ باپ ساری زندگی اس کے لیے اپنا وجود قربان کر دیتا ہے، اپنی چین قربان کر دیتا ہے، اپنا سکھ قربان کر دیتا ہے۔ ماں اپنی پوری زندگی اس بچے پر مر مٹتی رہتی ہے، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ صرف ذریعہ بنے۔ تو وہ اللہ جس نے اس بندے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس اللہ کو اس بندے سے بہت محبت ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ کو بڑا انس ہے۔
بڑی الفت ہے، بڑا پیار ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ماں سے 99 گنا زیادہ پیار ہے اللہ تعالیٰ. ماں برداشت کرتی ہے کہ اس کے بچے کو کوئی مارے پیٹے، اس کے بچے کو کوئی برا بھلا کہے، اس کے بچے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ تمام بندوں کو میں نے پیدا کیا، ان تمام بندوں کو میں نے کیا. دوسرا کوئی انسان اس کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھے، اس کو برا بھلا مت کہے، اس کو بری نگاہ سے مت دیکھے. سورہ تین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، درخت ہے جو بڑا معزز ہے، انجیر کا درخت، اس کا پھل بڑا قیمتی ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے، شوق سے لوگ کھاتے ہیں. والزیتون، زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی معزز درخت ہے. وطور سینین، طور سینا کی قسم، پہاڑ کی قسم، یہ بھی مقرب پہاڑ ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. چوتھی قسم جو اللہ نے ارشاد فرمائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امانت والے شہر کی قسم، امن والے شہر کی قسم. مکہ معظمہ پوری دنیا میں سب سے افضل شہر ہے. اس کے اندر خانہ کعبہ ہے، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا. 4 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی بات تو ویسے ہی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اللہ کی نصیحت کو سوچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. 4 قسمیں کھائی. کون سی بات اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو اتنی اہم بات ہے؟ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. 4 قسمیں کھائیں اللہ نے. پھر اس انسان کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ انسان اتنا عظیم ہے، یہ انسان اتنا مکرم ہے کہ یقیناً ہم نے اس انسان کو بڑی اچھی تقویم میں پیدا کیا. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس رتبے کا لحاظ کرے یا نہ کرے، اللہ کے اس دیے ہوئے مقام کو سنبھال کے رکھے یا اسے کھو دے. یہ انسان کی مرضی ہے. اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو اللہ کے دیے ہوئے مقام کو وہ حاصل کر لے گا. اگر ایسا نہیں کرے گا، اپنی زندگی میں من مرضی کرے گا، نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر اس کا مقام وہ نہیں رہے گا، وہ اپنے مقام کو گنوا بیٹھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسفل سافلین، نیچے سے نیچے پہنچ جاتا. الا الذین آمنوا، ہاں اپنے مقام کو وہ لوگ سنبھال سکتے ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا. کن کے لیے؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والے. اس آیت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان بڑا عظمت والا ہے، انسان بڑا عظیم ہے، انسان بڑا مکرم ہے. اللہ نے اس کی عزت کو برقرار رکھا ہے، اس کے ساتھ کسی بھی حالت میں حدق ہمیں سلوک نہ کیا، اس کے ساتھ کسی بھی حالت میں ایسا سلوک نہ کیا جائے جس کی بےزتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ایک اور مقام پر اس کو اس طرح بیان کیا. اسلام لانے سے پہلے ہماری کیا حالت تھی، ہم کیا تھے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو ایک جماعت بن کر مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ فرقہ مت بنو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو. کس بات کو اللہ نے نعمت قرار دیا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم پہلے آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالا. یہ ہے نعمت، آپس کی محبت. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جس گھر میں ہوگی
وہ گھر آباد رہے گا، جس بستی میں ہوگی وہ بستی شاد و فرحاں رہے گی، جس شہر، جس کالونی، جس ملک میں ہوگی وہ خوب ترقی کرے گا۔ جہاں سے الفت محبت ختم ہو جائے گی وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا، جس جماعت میں ختم ہوگی وہ جماعت برباد ہو جائے گی، جس گھر میں ختم ہوگی وہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اللہ کی نعمت کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع بہت عظیم خطبہ ہے، بہت بڑا خطبہ، یہ ایک نہیں کئی خطبے۔ 9 ذی الحج کو بھی آپ نے دیا، 10 ذی الحج کو بھی آپ نے خطبہ دیا، اس کے بعد بھی خطبہ دیا۔ تو اس خطبے کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں جسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر کیا گیا ہے۔ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس یوم النحر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو خطبہ دیا، 10 ذی الحج کو۔ فقال یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا او لوگو، ایھا یوم ھذا، آج کون سا دن ہے، یہ کون سا دن ہے؟ قالوا یوم حرام، صحابہ نے فرمایا حرمت والا دن، ذی الحج کا 10 ذی الحج کا دن حرمت والا دن ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فأی بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں، یہ خطبہ دے رہا ہوں، کون سا شہر ہے؟ قالوا بلد حرام، صحابہ نے فرمایا حرمت والا شہر ہے، مکہ مدینہ سب سے عظمت والا شہر، سب سے معزز و مکرم شہر مکہ مکرمہ ہے۔ قال فأی شہر ھذا، پھر آپ نے پوچھا یہ مہینہ کون سا، مہینہ کون سا ہے؟ قالوا شہر حرام، صحابہ نے کہا حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ایک بات سمجھائی ہے، حرمت والا شہر، حرمت والا مہینہ، حرمت والا مقام خانہ کعبہ، جہاں پر 1,00,000 نماز کا ثواب، سب کچھ حرمت والا۔ اے اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ سنیے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ کے پیغمبر نے کیا بات سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَإِرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، سن لو، پس بے شک تمہارے ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی جلدیں تم پر حرمت والی ہے، جس طرح کی اس دن کی حرمت ہے تمہارے اس شہر کے اندر، تمہارے اس مہینے کے اندر۔ دوسرے کی عزت یہ حرمت والی ہے۔ اللہ نے انسان کو حرمت والا بنایا، اللہ نے انسان کو عزت والا بنایا، تو جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت ہے، جس طرح ذی الحج کی حرمت ہے، جس طرح 10 ذی الحج کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، یاد رکھو ایک دوسرے کی عزت کی بھی اسی طرح حرمت ہے، وہ دوسرا انسان بھی اسی طرح حرمت والا ہے۔ فَأَعَادَهَا مِرَارًا، بار بار آپ نے اپنے یہ الفاظ دہرائے، ایک مرتبہ نہیں، مِرَارًا، بار بار آپ نے الفاظ دہرائے تاکہ اس انسان کی عظمت کو پھیلایا جا سکے، اس انسان کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جا سکے۔ ثم رفع راسہ، بار بار دہرانے کے بعد آپ نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، قال، ارشاد فرمایا اللہم حل بلغت، اے اللہ بتا کیا میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا؟ اللہ کا پیغام تھا یہ، اللہ کا پیغام اپنی طرف سے نبی نہیں بولتا، اللہ کو مخاطب کر کے پوچھا اللہ بتا کیا تیرا پیغام میں نے لوگوں تک پہنچا دیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو راوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ آپ کی اپنی امتیوں کی بڑی زبردست وصیت ہے۔ کیا فرمایا اس وصیت میں آپ نے؟ اور عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں،
فوقیت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہو، مکرم و محترم وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہوگا۔ ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حرمت والے مہینے میں، حرمت والے دن میں ہم جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ بڑا حرمت والا، اس کے اندر خانہ کعبہ بڑا حرمت والا، پھر اس کے اندر جو سب سے حرمت والی چیز وہ حجر اسود ہے، اس کو چومتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، خواہ وہ حج کرنے گیا یا عمرہ کرنے گیا۔ لیکن ایک بات میری سن لو، غور سے سن لو، کار کھول کر سن لو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بندہ حجر اسود سے زیادہ قیمتی ہے، یہ انسان حجر اسود سے زیادہ قیمتی ہے۔ او حاجیوں، حجر اسود کو چومنے والے آ کر اس بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اپنے کمتر کو گھور کے دیکھتے ہو، تمہارا کوئی حج قبول نہیں ہوگا، تمہارا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بندہ بڑا حرمت والا ہے، یہ بندہ اللہ کے بڑا قریبی ہے، اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے اس کی عظمت کو اجاگر کیا، تو حجر اسود کو چومنے والوں اس بندے کو بھی چومو، اس کی بھی قدر کرو۔ خصوصاً اپنے سے کمتر آدمی کو کبھی حقیر نہ جانو، اس کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ نے انسان کو بڑی عظمت والا بنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انسان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انسانیت کی عظمت ہمارے دل و دماغ میں سما جائے گی تو پھر اس آیت پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اس آیت کا مفہوم سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ جس میں اللہ نے فرمایا او لوگوں ایمان والو، لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق مت اڑائیں، ایسا ممکن ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ، برے القاب سے مت پکارو، اکثر گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کی خوب وضاحت فرمائی، ایاکم والظن، اور لوگوں گمان سے بچو۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے گمان کر لیتے ہیں کہ میرے بارے میں وہ یہ سوچتا ہوگا، میرے بارے میں اس کا یہ ذہن ہوگا، ابھی وہ میرے لیے یہ پلاننگ کر رہا ہوگا، تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے ذہن کو بدگمانی سے بھر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس بات سے منع کیا، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، گمانوں سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، گمان کرنا یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، گمان کرنا کسی کے بارے میں سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہو، ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی چغلی مت کرو۔
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بھائی. جیسے بھائی کی غیبت برداشت نہیں کرتا، بھائی کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا، اس کی توہین برداشت نہیں کرتا، انسان اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کرتا، اس طرح سب ایک جان ہو، ایک دوسرے کی توہین کرو بھی نہ اور کسی کی توہین برداشت بھی نہ کرو. نبی علیہ السلام آپ کے بساتھ ایک واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری میں محفوظ ہے. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی بیویاں رات کے وقت آپ کو ملنے آ جایا کرتی، آپ کی بیویاں رات کے وقت آپ کو ملنے